الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتحي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومتقنه في كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. صلوات. سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ جو آج اس مجلس کا موضوع ہے اس کا نام ہے موضوع خلافت. جتنی دیر بھی میں نے گفتگو کرنی ہے صرف خلافت پر ہی کروں گا. تھوڑا سا لمبا موضوع ہے، کوشش کروں گا کہ اسے آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں. جب تک آپ نے میرا ساتھ دیا تو عزیزان، موضوع خلافت اسلام کا وہ طویل و ذیل موضوع ہے جس پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی. میں جن کتابوں سے استفادہ حاصل کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان میں سے پہلی کتاب کا نام ہے اثبات الامامت، دوسری کتاب کا نام ہے تحقیقات الفریقین فی حدیث ثقلین، تیسری کتاب کا نام ہے تجلیات صداقت فی جواب آفتاب ہدایت، چوتھی کتاب کا نام ہے الفین، اور پانچویں کتاب کا نام ہے قرآن مجید. تو میں یہ 5 کتابوں سے آپ کے سامنے خلافت کا موضوع بیان کرنے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا. عزیزان محترم، پہلا جملہ اگر آپ نے وصول کیا تو پہلے جملے سے ہی مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنا سننا چاہتے ہیں خلافت کو. مسئلہ خلافت اسلام کے ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ جس کو حل نہ کرنے کی وجہ سے ایک اسلام کے 73 اسلام بنے. متوجہ ہیں، مسئلہ خلافت وہ مسئلہ ہے کہ جس کو حل نہ کرنے کی وجہ سے ایک اسلام کے 73 اسلام بنے، کیونکہ دین بنانے والا خدا ایک، پہنچانے والا مصطفیٰ ایک، پھیلانے والے تعداد میں 12 تھے لیکن ان کا کون بھی ایک تھا، فعل بھی ایک. تو پھر اس کے باوجود توجہ رکھیے گا، اس کے باوجود ایک اسلام کے 73 اسلام کیوں بنے؟ ایک قرآن کی 73 تفسیریں کیوں بنی؟ ایک مسلمان کے 73 مسلمان کیوں بنے؟ تو اس کے اوپر شیعہ سنی علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ اس کا یہ سبب ہے، اس کا یہ سبب ہے. کسی نے 15 سبب، کسی نے 10 سبب، کسی نے 4 سبب. لیکن میرے نزدیک ایک اسلام کے 73 اسلام بننے کا بس ایک ہی سبب ہے کہ میرا پیغمبر جو اپنے بعد دین کے لیے دروازہ دکھا کے گیا تھا اور اپنے بعد جس کا دامن امت کے ہاتھ میں دے کے گیا تھا، اس امت نے اس کو گھر بٹھا دیا، اس کا دروازہ بند کر دیا، بند نہیں بلکہ جلا دیا. میں یہ مقدمہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو جسے نبی دین کا وارث بنا کے گئے تھے اسے ہم نے کیا کر دیا؟ گھر بٹھا دیا، اس کا دروازہ بھلا دیا. صرف بھلایا نہیں، اس کا دروازہ ہم
نے جلا دیا. اب چلتے ہیں قرآن کی بارگاہ میں. کیا ہے قرآن؟ تو بتا خلیفہ ہوتا کیا ہے؟ تو ارشاد رب العزت ہے سورہ بنی اسرائیل 21ویں آیت. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ فرماتا ہے دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی. توجہ، ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی. اللہ فرماتا ہے تو یہ جو علماء ہیں جن سے ہم پوچھتے ہیں، جو عربی گرامر کا علم رکھتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ فضیلت ہم دیتے ہیں بعض کو بعض پر. اس آیت کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کے پورا موضوع سمجھنا ہے آپ نے. فضیلت ہم دیتے ہیں بعض کو بعض پر. تو جب یہ طے ہو گیا کہ فضیلت دیتا ہے اللہ، تو پھر قرآن کا واسطہ ہے افضل بھی اس کو ماننا ہے جن کو اللہ افضل کہے. بس تمہید پہ میرا ساتھ دیجیے گا، آگے موضوع آسان ہو جائے گا. تو جب فضیلت دینے والا اللہ ہے تو پھر افضل اسے ماننا ہے کہ جسے اللہ فضیلت دے. بندے بندوں کو فضیلتیں دیتے ہیں اپنے معیار کے مطابق. اللہ فضیلت دیتا ہے اپنے معیار کے مطابق. اور جب اللہ ہی فضیلت دیتا ہے تو ایک بات تو طے ہو گئی، افضل اسے ماننا ہے جسے اللہ فضیلت دے. اور دوسری بات یہ طے ہو گئی کہ اللہ کہتا ہے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، تو وہ بندہ کل بھی جھوٹا تھا، وہ بندہ آج بھی جھوٹا ہے جو مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے یہ کہے کوئی فرق نہیں ان ساروں میں. جو منبر پہ بیٹھ کے یہ کہے سب ایک جیسے ہیں، تو جو یہ کہے سب ایک جیسے ہیں وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سب ایک جیسے نہیں، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. تو خدا کی قسم میں نے چند آیتیں قرآن کی پڑھ کے خلافت کی طرف آپ کو لے کے چلے جانا ہے. اور اسی خاطر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر آپ وصول کریں، خدا کی قسم اللہ نے ہمیں ایسا ہادی خاندان عطا کیا ہے کہ جس کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تمہیداً قرآن پڑھنا پڑتا ہے. پڑھے لکھے لوگ کہ جس کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تمہیداً قرآن پڑھا جاتا ہے، پیش لفظ میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مقدمے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر جا کے بندہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے. تو 5 عہدے ہیں ہدایت کے اس دنیا میں. توجہ ہے؟ آپ نے ساتھ دینا ہے میرا، اگر موضوع سننا ہے تو ساتھ دینا ہوگا. 5 عہدے ہدایت کے اللہ نے بنائے اس دنیا میں. ایک ہے نبوت، ایک ہے رسالت، ایک ہے خلافت، ایک ہے امامت، ایک ہے ولایت. یہ 5 عہدے میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. اور یہ 5 کے 5 عہدے بندے نہیں بناتے، خود اللہ عطا کرتا ہے. نبی اللہ بناتا ہے، رسول اللہ بناتا ہے. توجہ ہے؟ اور اب ان 5 عہدوں میں سے 2 عہدے ختم ہو گئے. نبوت ختم، رسالت ختم، کیونکہ محمد کے بعد نہ کوئی نبی ہے، محمد کے بعد نہ کوئی رسول ہے. اور محمد کو اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے رسول بنایا. اسی خاطر جس کو لوگوں نے نبی کہا ہم نے اسے نہیں مانا، جس کو لوگوں نے نہیں سمجھا ہم نے اسے نہیں مانا، جس کو اللہ نے نبی بنایا ہم نے مانا. اور یہاں پہ اللہ نے کہا یہاں پہ نبوت ختم ہے تو ہم مان گئے نبوت ختم ہے. تو 2 عہدے ہیں، نبوت و رسالت، جو محمد پہ ختم. اب محمد کے بعد نہ کوئی نبی ہے، محمد کے بعد نہ کوئی رسول ہے. توجہ ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے خلافت سمجھنے سے پہلے محمد
ساتھ آئیے گا. خلافت سمجھنے سے پہلے رسالت و نبوت کو سمجھنا ہوگا, محمد کو سمجھنا ہوگا. تو آئیے چلتے ہیں قرآن کی بارگاہ میں. قرآن تو بتا نبوت کیا ہے. تو سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول مبعوث کیا, یعنی کہ ہم ہی نے محمد کو رسول بنا کے بھیجا. اچھا اللہ تو نے محمد کو رسول بنا کے بھیجا کیوں؟ تو آگے ارشاد ہوا یتلو علیہم آیاتہ, ہم نے محمد کو اس لیے رسول بنا کے بھیجا تاکہ وہ ہمارے بندوں پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, وہ تمام لوگ گمراہی میں تھے, انہیں ہدایت کی طرف لائے. تو یہ سارے کام میرے محمد نے کس کے کہنے پہ کیے؟ بولیے بولیے میرے ساتھ, یہ سارے کام میرے محمد نے کس کے کہنے پہ کیے؟ اللہ کے کہنے پہ. یتلو علیہم آیاتہ, آیتیں پڑھی اللہ کے کہنے پہ. یزکیہم, تزکیہ نفس کیا اللہ کے کہنے پہ. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی اللہ کے کہنے پہ. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور لوگوں کو گمراہی سے نکالا اللہ کے حکم سے اور ہدایت کی طرف رہنمائی کی. لوگ کہتے ہیں ہمیں علی کی خلافت سمجھ نہیں آتی. ارے پہلے نبی کی نبوت کو سمجھ لے, پہلے نبی کی نبوت کو سمجھ لے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے معلم بن کے آیت محمد پڑھے گا, معلم بن کے تزکیہ نفس, توجہ, معلم بن کے تزکیہ نفس محمد کرے گا, معلم بن کے کتاب و حکمت کی تعلیم محمد دے گا, معلم بن کے لوگوں کو گمراہی سے محمد نکالے گا. اللہ قرآن میں محمد کو معلم کہہ رہا ہے, اور یہ مولوی مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہے محمد کو نہ لکھنا آتا تھا, محمد کو نہ پڑھنا آتا تھا. ارے ذرا شرم کر, جسے اللہ معلم بنا کے بھیجے وہ پڑھنے نہیں آیا کرتا, وہ پڑھانے آتا ہے. اگر مقدمے پہ آپ نے میرا ساتھ دیا تو نتیجہ انتہائی بہترین ہوگا. جسے اللہ معلم کہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا, ان پڑھ تو ہے, کچی پکی پڑھ. جو ہے اللہ نے محمد کو معلم بنا کے بھیجا ہے, اور جو معلم ہو وہ پڑھنے نہیں آتا, وہ پڑھانے آتا ہے. تو میرے ساتھ بولیے گا کتاب کی تعلیم کون دے گا؟ حکمت کی تعلیم کون دے گا؟ جو لوگ پہلے گمراہی میں تھے انہیں گمراہی سے کون نکالے گا؟ محمد. تو اس کا مطلب یہ ہے اندھیروں سے نکالے تو میرا محمد, تاریکیوں سے نکالے تو میرا محمد. اب جملہ وصول کیجئے گا, لوگوں کے نفس کو پاک کرے تو میرا محمد. تو حضرات نفس وہ پاک کرتا ہے جس کا اپنا نفس پاک ہو, اور جس کا اپنا نفس خواہشات کا تابع ہو وہ ہادی نہیں ہوتا. جس کا اپنا نفس خواہشات کا تابع ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ ہادی نہیں ہوتا. یہ ہے معیار نبوت, یہ ہے معیار نبوت. قرآن کی آیتوں کی تلاوت نبی نے کی, کتاب و حکمت کی تعلیم نبی نے دی, تزکیہ نفس نبی نے کیا. اگر اس مرحلے پہ آپ نے ایسے ہی میرا ساتھ دیا, خدا کی قسم میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ بڑا لطیف ہے. توجہ ہے نا, آخر پہ ہر ایک کے ہاتھ بلند نہ ہوئے تو خلافت پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہے معیار نبوت, اسے کہتے ہیں معیار نبوت. نبوت کے ہے 5 کام. قرآن کی آیتیں پڑھے گا تو میرا نبی, لوگوں کا تزکیہ کرے گا تو میرا نبی, لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا تو میرا نبی, حکمت کی تعلیم دے گا تو میرا نبی, لوگوں کو گمراہی سے نکالے گا تو میرا نبی. یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ میرے نبی کی, جنہیں
ابھی بھی اعتبار نہیں نہ آیا. انہیں اعتبار دلانے کے لیے جملہ کہتا ہوں, لوگوں کا تزکیہ نفس کرے تو میرا نبی, مجھے قرآن کی قسم ہے, 70 سال کے بزرگ بابوں کو میرے محمد نے بتایا تھا بزرگوں شراب حرام ہوتی ہے. لوگوں, بزرگوں, سود کھانا حرام ہے, تو اب نبی شراب چھڑا رہے ہیں, تزکیہ کر رہے ہیں, نبی سود چھڑا رہے ہیں, لوگوں کی ہدایت کا سامان کر رہے ہیں. توجہ ہے نا. پھر آگے چلتے ہیں سورہ جمعہ کی اگلی آیت, وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. ٹھیک ہے جی, پہلی بات 5 سمجھ آ گئی. تزکیہ کرے تو میرا نبی, کتاب کی تعلیم دے تو میرا نبی, حکمت کی تعلیم دے تو میرا نبی, قرآن کی آیتیں پڑھے تو میرا نبی, لوگوں کو گمراہی سے نکالے تو میرا نبی. آگے اللہ کہتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, کہ اے میرے حبیب, تجھ سے جو پہلے نبی تھے نا, ان کی بس اتنی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے ہدایت کرنی تھی صرف اپنی امت کی. تھوڑی تھوڑی اپنی آوازوں کو بلند کرتے آئیے. اے حبیب, جو پہلے نبی تھے ان کی فقط اتنی ذمہ داری ہے کہ انہیں ہدایت کرنا ہے جو ان کے سامنے موجود ہیں. لیکن اے میرے آخری پیغمبر, تیری وہ ذمہ داری نہیں ہے جو ان کی تھی. ان کی ذمہ داری اپنے زمانے تک تھی. انہوں نے فقط اپنے زمانے کو ہدایت دینی تھی. لیکن تیری ذمہ داری, توجہ رکھیے گا, انہوں نے اپنے زمانے کی امت کو ہدایت دینی تھی. کیونکہ آدم جانتے تھے میرے بعد نوح آنے والے ہیں, نوح کو علم تھا. میرے بعد ابراہیم ہے, ابراہیم کو پتا تھا. میرے بعد اسماعیل ہے. موسیٰ جانتے تھے میرے بعد عیسیٰ ہے. لیکن اے محمد, تیرے بعد نہ کوئی نبی ہے, تیرے بعد نہ کوئی رسول ہے, لہذا تیری ذمہ داری ہر نبی سے زیادہ ہے. اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر. توجہ ہے نا. میں 2 مثالیں دوں گا, اسی لیے تو میں نے کہا کہ ہم کیا دیتے ہیں بعض کو, باقی جو ہیں انہوں نے ہدایت کرنی ہے اپنی امت کی. توجہ, تو نے ہدایت کرنی ہے اپنی کی نہیں. توجہ رکھیے گا, کیونکہ جملہ وصول کیجئے گا. 6ٹھی کو پڑھانے والا ٹیچر اور ہوتا ہے, 8ویں کلاس کو پڑھانے والا ٹیچر اور ہوتا ہے, 10ویں جماعت کو پڑھانے والا ٹیچر اور ہوتا ہے, انٹر کو پڑھانے والا ٹیچر اور ہوتا ہے, اور پورے سکول کو پڑھانے والا ٹیچر اور ہوتا ہے. تو میرا نبی 6ٹھی 7ویں کو پڑھانے والا نہیں, پورے دین کے سکول کو پڑھانے والا ہے. توجہ رکھیے گا. اچھا, جب مجلس ہوتی ہے, 8-10 بندے مجلس پڑھنے والے ہوں, تو ایک روز پہلے بیٹھ کے دوست طے کرتے ہیں نا کہ کل مجلس ہے, 10 بندے پڑھنے والے ہیں, تو آخر پہ ذوالجناح بھی نکلنی ہے, علم بھی برآمد کرنا ہے. تو علم کس سے برآمد کروائیں؟ مشورہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ذوالجناح کس سے برآمد کروائیں؟ تو شوکت علی ازدی جیسے دوست مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے کہہ دیں امجد ندوی سے برآمد کروائیے. تو ساتھ بیٹھنے والا کہے گا چپ کرو جی, وہ نے جی انہیں جوگا, وہ انہیں جوگا نہیں, وہ اس قابل نہیں. کیونکہ جسے بھی آخر پہ پڑھانا ہے وہ کوئی ایسا ہو جس کے انتظار میں مجمع بیٹھا رہے. جسے بھی آخر میں پڑھانا ہے وہ کوئی ایسا ہو جس کے انتظار میں مجمع بیٹھا رہے, جو فضائل بھی اچھے پڑھے, جو مسائل بھی اچھے پڑھے, جو برآمدگی بھی اچھی کرائے, جس کی وجہ سے مجلس کی رونق بھی آخر تک بہار رہے. تو پھر عقل کر, تو یہ جانتا ہے آخر پہ کس کو پڑھانا ہے, اللہ یہ نہیں جانتا کہ آخر کو کس پہ بھیجنا ہے. آگے تو جانتا ہے کہ آخر پہ کس کو پڑھانا ہے, اللہ بھی جانتا ہے, جیسے تو جانتا ہے کہ آخر پہ میں نے کسے بھیجنا ہے, اور جسے اللہ نے آخر پہ بھیجا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ تیرا میرا نبی مصطفیٰ ہے. اس مصطفیٰ کو اللہ کہہ رہا ہے, توجہ ہے نا, اس مصطفیٰ کو اللہ کہہ رہا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم,
اے میرا حبیب، توجہ، اب تمہید ختم ہو رہی ہے اور موضوع کے بالکل قریب جا رہا ہوں. اے میرا حبیب، وہ جو تجھ سے ملحق نہیں ہو سکے، وہ جو تجھے دیکھ نہیں سکے، وہ جو تیری محفل میں بیٹھ نہیں سکے، وہ جو تیرا زمانہ پا نہیں سکے، وہ جو تیری مجلس میں بیٹھ کے خیر کی باتیں سن نہیں سکے، ان کی ہدایت کی ذمہ داری بھی تیری ہے. اے حبیب، یہ جو امت موجود ہے اس کی ہدایت بھی تو نے کرنی ہے، اور جو بعد میں آئے گی، اب بات پتہ نہیں کب تک ہے، قیامت تک، اب قیامت تک جو بھی آئے گا، ہر انسان کی ہدایت تیرے ذمہ ہے. ہر انسان کی ہدایت قیامت تک اے محمد تو نے کرنی ہے. اب کوئی مجھے بول کے بتائے کہ اللہ نے جو نبی کو کہا نبی نے کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے کہا قرآن کی آیتیں پڑھ، نبی نے پڑھی یا نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے، کسی کو کوئی شک ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ آیتیں پڑھ اور نبی نے نہ پڑھی ہو؟ کوئی شک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کہا پڑھ، نبی نے پڑھی. اللہ نے کہا تزکیہ نفس کر اور نبی نے نہ کیا ہو. کسی کو شک ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں یقین ہے نبی نے تزکیہ نفس کیا تھا. تزکیہ نفس کیا تھا تبھی تو ابو ذر پیدا ہوئے تھے نا. توجہ رکھیے گا، تزکیہ نفس نبی نے کیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ کے نبی نے کتاب کی تعلیم میں کوئی کوتاہی کی؟ نہیں، بلند کہیں گے. حکمت کی تعلیم میں کوئی کوتاہی کی؟ لوگوں کو گمراہی سے نکالنے اور ہدایت کی طرف لانے میں کوئی کوتاہی کی؟ جو اللہ کہتا گیا ویسے ویسے میرا محمد کرتا گیا. تو پھر ذرا شرم کر کہ جو محمد یہ 5 کام پوری ذمہ داری سے کرتا ہے، تو کیا وہ محمد اپنے جانے کے بعد ہدایت کا انتظام نہیں کر گیا ہوگا؟ میری جملہ آگے کہ جو اللہ کا ہر کام کرے، کیا وہ اپنے جانے کے بعد سب سے اہم کام ہدایت والا نہیں کر کے گیا ہوگا؟ تیرا صرف یہ کہہ دینا کہ نبی ہادی نہیں بنا کے گئے تھے، امت پہ چھوڑ کے گئے تھے، یہ محمد پہ بہتان ہے. یہ تو محمد پہ شک کر رہا ہے کہ اگر محمد نہیں بنا کے گئے تھے تو محمد نے اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری میں کوتاہی کی. اور جو کوتاہی کرتا ہے وہ محمد نہیں ہوتا. خدا کی قسم، محمد اپنے بعد ہادی بھی بنا کے گئے ہیں اور ہادیوں کا گھر بھی دکھا گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے جسے محمد بنا کے گئے ہیں اسے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ہے نا، اسے تم ماننا نہیں چاہتا. اب توجہ ہوگی آپ کی. تو محمد نے اپنے بعد ہدایت کا بندوبست کیا. یہ بہتان نہ لگا محمد پہ کہ وہ اپنے بعد ہدایت کا انتظام نہیں کر کے گئے تھے، کر کے گئے تھے. اب میں نے ایک جملہ کہنے سمجھنا آپ نے، ٹھیک ہے جی؟ میرے محمد پہ نبوت ختم ہے، ہدایت ختم نہیں. توجہ، میرے محمد پہ رسالت ختم ہے، ہدایت ختم نہیں. نبوت محمد پہ ختم، رسالت محمد پہ ختم. اب جو باقی 3 عہدے ہیں جو اللہ نے ہدایت کے لیے رکھے ہیں، نبوت اور رسالت کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اب میں متصل ہو رہا ہوں خلافت کے ساتھ. نبوت اور رسالت کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ جو باقی 3 عہدے اللہ نے رکھے ہیں ہدایت کے لیے، کیونکہ نبوت محمد پہ ختم، رسالت محمد پہ ختم، لیکن ہدایت جاری ہے. محمد کے بعد نہ کوئی نبی ہے، محمد کے بعد نہ کوئی رسول ہے، لیکن ہدایت کے لیے جو اللہ نے 3 عہدے رکھے ہیں نا محمد کے بعد، وہ ہماری مرضی سے نہیں رکھے. اللہ نے اپنے ارادے کی وجہ سے رکھے ہیں اور ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے. توجہ. اب اس جملے پہ بھی اگر آپ نہ بولے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے بس پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھتے ہی رہنا ہے. توجہ ہے نا، یہ جملہ وصول کیجئے گا. تو اب محمد کے بعد نہ کوئی نبی ہے، محمد کے بعد نہ کوئی رسول ہے، لیکن محمد کے بعد جو ہدایت کی 3 عہدے ہیں ان میں سے پہلا ہے خلافت، دوسرا ہے امامت، تیسرا ہے ولایت. محمد کے بعد ہدایت کے یہ 3 لوگ ہوتے ہیں. میں شکر گزار جو بولے، لیکن جو اگلے جملے پہ بولیں گے میں ان کا زیادہ شکر گزار ہوں. ایک نبی کے بعد خلافت جاری ہے، ایک نبی کے بعد
امامت جاری ہے، ایک نبی کے بعد ولایت جاری ہے. توجہ. اور یہ تینوں ہوتے دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، ہمارے اندر بھی موجود ہیں. لیکن دنیا کے مذاہب اور ہمارے اندر ایک چھوٹا سا فرق ہے. اگر فرق ہو نا تو پھر جھگڑا نہیں کیا جاتا، سمجھا جاتا ہے. دنیا میں بھی ہر مذہب کے عقیدے میں یہ تینوں دے، خلافت بھی ہے، امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے. لیکن دنیا کے مذاہب اور ہمارے اندر ایک چھوٹا سا فرق ہے. دنیا کے تمام مذاہب میں خلیفہ اور ہوتا ہے، ولی اور ہوتا ہے، امام اور ہوتا ہے. مجھے قرآن کی قسم ہے، مذہب جعفریہ میں جو خلیفہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے. موضوع شروع ہو گیا، حق تو نہیں کہنا. تو دنیا کے ہر مذہب میں امام اور خلیفہ اور ولی اور. چاہیے کسی بھی بندے سے پوچھیے جو شیعہ نہ ہو اور اس سے سوال کیجئے کہ نبی کے بعد خلافت ہے، وہ کہے گا ہے. اس سے پوچھئے کتنے خلیفہ، وہ کہے گا 4. اگر غلط کہوں تو بولیے گا. شیعہ نہ ہو، غیر شیعہ سے پوچھو خلافت جاری ہے، وہ کہے گا ہے نبی کے بعد. خلیفے کتنے ہیں، وہ کہے گا 4. یار خلفائے راشدین حیران ہی ہو. ٹھیک ہے، ان کے نام میں نے لینے نہیں ہیں، لیکن میں ایک شعر پڑھ کے آپ کو ان کے قریب کر دیتا ہوں. پاکستان کی ہر مسجد میں لکھا ہوتا ہے چراغ ہو، مسجد ہو، محراب ہو، منبر. 4 ہو گیا. بولو، چراغ ہو، مسجد ہو، محراب ہو، منبر. اگلا جملہ بھی کہہ دوں، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، حیدر. بھائی جس نے بھی یہ شعر لکھا ہے نا، کوئی اتفاق ایسا ہے کہ اس شعر کے آخر پہ منبر آیا ہے. منبر آیا ہے. یہ شعر نے، کوئی شاعر نے اپنی محبت میں نہیں لکھا، شعری رعایت کے مطابق لکھا ہے، قافیہ ردیف کا خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جہاں پہ منبر آیا ہے نا، خدا کی قسم شعر کے آخر میں اسی کے نیچے حیدر آیا ہے. اس شاعر نے شعر لکھ کے دنیا کو بتا دیا، اے دنیا والوں، منبر کے اوپر حیدر ہی خوبصورت لگتا ہے. منبر کا تعلق ہے حیدر کے ساتھ. اچھا میں ایک اور جملہ بھی کہوں. ہمارے گاؤں میں جب کوئی فوتگی ہو جائے اور میت ہو جائے تو میت جب چارپائی پہ رکھی جائے تو مائیاں جو ہیں، معذورات بیبیاں، وہ چارپائی کے ارد گرد بیٹھ کے نا کلمہ پڑھتی ہیں، اور اس کلمے کی موسیقی کو قائم رکھنے کے لیے نا وہ ایک لفظ کا اضافہ کرتی ہے. جس نے سنا ہو تو ٹھیک، جس نے نہیں سنا تو میرے ساتھ چلیں، میں اس سے سنواؤں گا. وہ کیا کرتی ہیں؟ میت کے ارد گرد بیٹھ کے لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. یہ جو انہوں نے مائیوں نے لفظ پاک بڑھایا ہے نا، یہ موسیقی سیدھی کرنے کے لیے بڑھایا ہے، پیر کو سیدھا رکھنے کے لیے بڑھایا ہے. لیکن میں نے اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ اے گاؤں دیہات کی مستورات، تم نے لفظ پاک بڑھا کے اس مولوی کو یہ تو بتا دیا ہے نا کہ اے مولوی، محمد جو بھی ہوتا ہے پھر وہ پاک ہوتا ہے. جو ہے اب کیا میں نے کیا کہا کہ دنیا کے ہر مذہب میں خلیفہ الگ ہے، امام اور ہے، ولی اور ہے. آپ کسی سے پوچھئے خلیفہ کون، وہ کہے گا 4. پھر اسی سے پوچھئے تمہارے امام کون کون سے ہیں، بولو نا. اسی سے پوچھئے جس سے آپ نے یہ پوچھا تمہارے خلیفہ کتنے ہیں، وہ کہے گا 4. پھر اسی سے پوچھئے تیرے امام کون کون سے ہیں. اب وہ خلیفوں کے نام نہیں بتائے گا، اب وہ آپ کو نام بتائے گا امام اعظم ابو حنیفہ، امام حنبل، امام شافعی، امام مالک. اگر کوئی اہل حدیث ہے تو وہ کہے گا امام بخاری، امام مسلم. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے خلیفہ ہیں وہ ان کے امام نہیں. بولو نا میرے نال، جو ان کے خلیفہ ہیں وہ ان کے امام نہیں. تو اب یہ بات تو
پوچھو کہ تو دنیا میں کسی کو ولی بھی مانتا ہے؟ وہ کہے گا جی مانتا ہے. میں کہوں گا کون کون سے؟ اب وہ کہے گا خواجہ نظام الدین اولیاء، داتا علی حجویری گنج بخش، معین الدین چشتی، سلطان باہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے خلیفے اور نتیجہ دے رہا ہوں، وصول کیجئے. ان کے خلیفے اور ان کے امام اور ان کے ولی اور. اور اگر آپ کسی دیوبندی سے پوچھیں کہ آپ بھی کسی کو ولی مانتے تو وہ کہے گا اشرف علی تھانوی، عالم دین وہ ولی ہے، عالم ہی تو ولی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے ہر مذہب میں خلیفہ الگ ہے، امام الگ ہے. جملہ لیجئے گا، ولی الگ ہے. خدا کی قسم، اس سے بڑی میں کوئی قسم نہیں کھا سکتا. خدا کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، سیدہ کی قسم، حسن مجتبیٰ کی قسم، حسین شہید کربلا کی قسم، خدا کی قسم ہے. دنیا کے ہر مذہب میں خلیفہ اور ہوتا ہے، امام اور ہوتا ہے، ولی اور ہوتے ہیں. لیکن جن کو ہم نے جن 12 کو محمد کے بعد ہم نے مانا ہے، وہی 12 محمد کے خلیفے بھی ہیں، ہمارے امام بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں. جن 12 کو محمد کے بعد ہم نے مانا ہے، وہی ہمارا امام، وہی ہمارے ولی. اب ہم باتیں تو کرتے نہیں، ہمارے پاس تو ہمارا کلمہ ہمارے عقیدے کو ثابت کرتا ہے. ہمارا کلمہ کیا؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فاصل. اشہد ان امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں یہ جو علی ہے نا، سب کچھ کلمے میں ہے. میں گواہی دیتا ہوں یہ جو علی ہے نا، یہی مومنوں کا امیر ہے، وہ امام المتقین، یہی متقین کا امام ہے. علی ولی اللہ، یہی علی اللہ کا ولی ہے، وہ خلیفۃ بلا فاصل، اور یہی علی محمد کا خلیفہ ہے. اچھا کمال یہ ہے کہ ابو طالب کا بیٹا ہی محمد کا خلیفہ ہے، ابو طالب کا بیٹا ہی مومنوں کا امام ہے، ابو طالب کا بیٹا ہی محمد کا خلیفہ، مومنوں کا امام، اللہ کا ولی ہے. اب جملہ لیجئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تین عہدے ہمارے نزدیک علیحدہ علیحدہ ہیں ہی نہیں. یہ تینوں عہدے ہمارے نزدیک الگ الگ نہیں ہیں. ہمارے نزدیک یہ تینوں ایک ہی عہدہ کا درجہ رکھتے ہیں. تو پھر مذہب تشیع کا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضرات، مذہب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ جو محمد کا خلیفہ ہوگا وہی امت کا امام ہوگا. تو جو ہے نا، محمد کے بعد جن 12 کو ہم نے مانا ہے، محمد کے خلیفہ بھی وہی، ہمارے امام بھی وہی، اللہ کے ولی بھی وہی. اچھا، باتوں کو بندہ آگے پیچھے کرے نا تو لطف دوبارہ ہو جائے. میٹھوں میں نمکین ملائے بندہ تو مزہ زیادہ میں ملان لگے تھے. توجہ ہے نا، میں باتیں آگے پیچھے کر رہا ہوں کہ حضرات، ہم تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ جو محمد کا خلیفہ ہوگا وہی امت کا امام ہوگا، اور جو امت کا امام نہیں ہوگا وہ محمد کا خلیفہ بھی نہیں ہوگا. جو ہے نا، بات ہی ختم ہوگی. جو امت کا امام جو بھی ہو وہی کیا ہوگا؟ محمد کا خلیفہ. اب خدا کی قسم مسجد ہے، تھک تو نہیں گئی؟ میں آ جاتا ہوں بڑا دور لے کے جاؤں. جو ہے نا، توجہ میرے ساتھ رکھیے. مسجد ہے، پاکیزہ لوگ تشریف فرمائے، نمازی ہیں، اتنا بہترین ماحول ہے. خدا کی قسم میں دعوت فکر دینے جا رہا ہوں. اگر کوئی میری بات پہ یقین کرے تو مہربانی، اگر میری بات پہ یقین نہ کرے تو اسے یقین دلانے کے لیے قرآن پڑھوں گا.
پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر یقین آ جائے تو ٹھیک، لیکن اگر اس پہ یقین نہ آئے تو پھر قرآن کی آیت پڑھوں گا، پھر یقین نہ کر، پھر میرا کیا مسئلہ ہے؟ جو ہے نا، تو اتنے پاکیزہ ماحول میں، صداقت و غیر صداقت کی موجودگی میں، علی رضا آسی مرحوم کی مجلس ترحیب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اے امت مسلمہ، منبر پہ بیٹھ کے اللہ کو حاضر ناظر کر کے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، محمد اپنے بعد 4 خلیفہ چھوڑ کے نہیں گئے، 12 خلیفے چھوڑ کے گیا ہے۔ 4 نہیں چھوڑ کے گیا، چلو آپ کا آپ نے مان لیا، کوئی نہیں مانتا تو چلتے ہیں قرآن کی بارگاہ میں۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے بتایا ہے کہ نبی کے خلیفے کتنے ہیں۔ اچھا آپ جملے کا لطف لیجئے گا، کمال یہ ہے کہ جس سورہ مائدہ کی آیت میں 12 خلیفوں کا ذکر ہے نا، اس آیت کا نمبر بھی 12 ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے، اللہ جیسے کرے۔ تو سورہ مائدہ کی آیہ مبارکہ نمبر 12 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ جنہیں عربی سمجھ آتی ہے وہ تو بولے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، کہ ہم نے، اللہ کہتا ہے بالتحقیق، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اے بنی اسرائیل والو، ہم نے تمہارے 12 خلیفے بنائے۔ قرآن ہے۔ اگلی بات جو میں نے کرنی ہے، آپ نے بڑا لطف لینا ہے۔ قرآن ہے، میں نے ابھی تک تو حدیث پڑھی ہی نہیں، کوئی تاریخ کا حوالہ ہی نہیں دیا، تاکہ کوئی تاریخ میں پڑھوں تو کہیں جی ضعیف ہے، ہاں جی حدیث پڑھوں گی نہیں جی یہ بھی ضعیف ہے، تو قرآن تو ضعیف نہیں ہوتا نا۔ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اے بنی اسرائیل والو، ہم نے تمہارے 12 خلیفے بنائے۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی دیوبندیوں کا عالم، اس نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا، میں نے حوالہ بھی دے دیا، اور جو میں نے حوالہ دیا وہ حوالہ بھی میرا نہیں، نہ عالم میرا، نہ کتاب میری، نہ مفسر میرا، ہاں زبان میری ہے، اور جو میرا تو جو ہے نا، تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کو نبی نے صحابہ کے سامنے پڑھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ وعدہ تو بنی اسرائیل سے لے رہا ہے، ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ اے محمد، اللہ وعدہ لے رہا ہے بنی اسرائیل سے، سنا ہمیں کیوں رہا ہے؟ 12 خلیفے تو اللہ نے بنی اسرائیل کے بنائے، ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتا ہے جب صحابہ نے یہ کہا یا رسول اللہ یہ آیت آئی ہے بنی اسرائیل کے لیے، سنائی ہمیں کیوں جا رہی ہے؟ اس وقت نبی نے مسکرا کے کہا اے میرے صحابہ، میں بھی تو اپنے باپ 12 ہی چھوڑ کے جاؤں گا۔ چلتے آئیے، میں بھی اپنے بات کتنے چھوڑ کے جاؤں گا؟ تفسیر لکھی کس نے؟ جو بندی نے۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیسے کوئی لگاتا ہے، دیکھ کوئی پکاتا ہے، اور داد بانٹنے والا دیتا ہے، ہوتا ہے نا، بھاجی میں نے ہی دے، بھاجی مہربانی کر، اگر وہ زیادہ دے دے کیا بات ہے، پکائی کسی نے، بنائی کسی نے، اور داد کوئی لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر لکھی کسی نے، چھاپی کسی نے، اور میں پڑھ کے شیعوں سے داد لے رہا ہوں۔ جو ہے نا، تو داد آگے توجہ رکھے گا۔ میرے نبی نے شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے یہ کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے، ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا نبی نے کہا میں بھی دوبارہ چھوڑ کے جاؤں گا۔ اس وقت توجہ، میرے نبی نے کہا اے میرے صحابیوں، میرے 12 خلیفے ہوں گے اور
شرط یاد رکھیے، میرے کتنے ہوں گے خلیفے؟ 12، اور ہوں گے ایک قوم سے جن کی اصل بھی ایک، جن کی نسل بھی ایک، جن کا خون بھی ایک، جن کا شجرہ بھی ایک، جن کا خاندان بھی ہے۔ تو خدا کی قسم ہے، محمد نے کہا میرے 12 خلیفے ہیں جن کی ایک قوم ہے، تو جن 12 کو ہم مانتے ہیں ان کو چھوڑ کے تو کوئی 12 ایسے دکھا کہ جن کی اصل بھی ایک ہو، نسل بھی ہے، تو دکھا دے۔ جن 12 کو ہم مانتے ہیں ان کے علاوہ تو کوئی اکٹھے 12 دکھا کہ جن کی اصل بھی ایک ہو، جن کی نسل بھی ایک ہو۔ توجہ، کوئی ایسے 12 تو دکھا کہ جن کی اصل بھی ایک ہو، جن کی نسل بھی ایک ہو، خاندان بھی ایک ہو، قوم بھی ایک ہو۔ خدا کی قسم جن 12 کو ہم نے مانا ہے نا، ان 12 میں سے پہلے پہ بھی صدقہ حرام ہے، آخری پہ بھی صدقہ حرام ہے۔ توجہ ہے؟ آپ کو نہیں گئے؟ صلوات پڑھیں۔ ابھی تو پورا موضوع پڑھ رہا ہے۔ جن 12 کو ہم نے مانا ہے ان کے پہلے پہ بھی صدقہ حرام ہے۔ یہ تو اوپن چیلنج ہے نا، کوئی 12 آپ دکھا دیں، ہم ان 12 کو چھوڑ دیں۔ جو ہے اگلا جملہ جس پہ میں نے آپ سے داد لینی ہے، جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، توجہ رکھیے گا۔ نبی نے کہا اے صحابہ میرے بعد ہیں میرے 12 خلیفے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے 12 خلیفے ہیں؟ نبی نے کہا بالکل۔ اب صحابہ خاموش ہوئے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں جب صحابہ خاموش ہوئے اس وقت میرے نبی نے بول کے کہا اے میرے صحابہ، پہلی امت ذلیل ہوئی تھی، ان 12 کو چھوڑ کے میری امت ذلیل ہوگی، ان 12 کو چھوڑ کے۔ نبی نے کہا پہلی امت ذلیل ہوئی تھی، ان 12 کو چھوڑ کے میری امت ذلیل ہوگی، جو ہے نا۔ اب سنیں گے آپ، میری امت ذلیل ہوگی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، وآخرنا محمد۔ یہ سب کے سب محمد ہیں۔ اب جملے کی لطافت اور نزاکت کو محسوس کیجئے گا۔ جب ہم کہتے ہیں نا یہ سب کے سب محمد ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سب بھی محمد ہیں تو عقل کے اندھے ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب کے سب نبی ہیں، ہم نے یہ کہا کہ یہ سب کے سب محمد ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب کے سب رسول ہیں، ہم نے یہ کہا کہ یہ سب سے کے سب کیا ہے؟ محمد ہے۔ اور محمد کے بعد ہم نے کن کو مانا؟ 12 کو۔ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں آپ صحابہ کی دشمنی میں آ کے ان 12 کو مان گئے۔ خدا کی قسم ہم صحابہ کی دشمنی میں آ کے ان 12 کو نہیں مانتے۔ صحابہ تو ہمارے لیے ہدایت کی راہ ہے، توجہ ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ یہ 12 جس کی جگہ پہ آ رہے تھے نا وہ تھا محمد، وہ تھا محمد۔ اور محمد اسے کہتے ہیں جو تعریف کیا گیا ہو، جس کی بات تعریف ہی نہ ہو سکے اسے محمد کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو تعریفیں پہلے محمد میں ہوگی وہی تعریفیں درمیان والے محمد میں ہوگی، وہی سب محمدوں میں۔ توجہ ہے نا۔ اب فضیلت کون دیتا ہے؟ بھول گئے پہلی گل، فضیلت کون دیتا ہے؟ خدا۔ فضیلت عطا کرنے والا کون ہے؟ خدا۔ اور ہم کہتے ہیں یہ سب کے سب محمد ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل دو کہ یہ سب کے سب محمد کیوں ہیں؟ دلیل وصول کیجئے۔ اللہ کا نبی ہے عیسیٰ، مردے زندہ کرتا ہے، پرندے بنا کے اڑاتا ہے، ماں کے پیٹ میں اندھے کو شفا دیتا ہے، کوڑی ٹھیک کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ خدا کی قسم فضیلتوں کا معیار دیکھیے۔ جن 12 کو ہم نے محمد مانا ہے وہ عیسیٰ پہلے محمد کے بھی پیچھے تھا، آخری محمد کے بھی پیچھے ہوگا۔
محمد کے بھی تھکے نہیں ہیں. تو 2 جملے میں نے اور کہنے. اب آئیے قرآن سے پھر پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا خلیفہ کیسے بنتا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ نے کہا اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, زمین پہ کیا بنانے جا رہا ہوں؟ خلیفہ. ابھی انسان تو تھے نہیں, تو انسانوں سے پہلے خلیفہ کیوں بنایا؟ توجہ ہے نا. اللہ نے کس سے کہا؟ فرشتوں کو. اس وقت کون کون سی مخلوق تھی؟ 2, ایک جن اور ایک فرشتے. اللہ نے جنوں اور فرشتوں کو کہا کہ میں زمین پر کیا بنانے جا رہا ہوں؟ خلیفہ. انہوں نے کیا کہا؟ قال اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ادھر پنجابی ترجمہ کرا. اللہ نے کہا, پنجابی ترجمہ سنے, اللہ نے کہا زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. انہوں نے کہا اللہ رحم دے. میں اس کو مختصر میں کیا کروں. اللہ نے کہا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اللہ تو خلیفہ اسے بنائے گا جو زمین کو خون سے بھر دے گا, جو زمین کے عمل کو برباد کرے گا. تو اسے خلیفہ نہ بنا, ہم تیری حمد بڑھا دیتے ہیں, ہم تیری تسبیح بڑھا دیتے ہیں, ہم تیرا تذکرہ بڑھا دیتے ہیں, اسے خلیفہ نہ بنا. تو اللہ نے کیا کہا میں بناؤں گا. اچھا جی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب جناب آدم کی منگنی بھی نہیں, کیونکہ نہ آدم تھے نہ حوا تھی. پہلے وہ پیدا ہوئے, پھر ان کا نکاح ہوا, پھر ہم آئے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انسان نہیں تھے. تو میں نے کہا یا اللہ جن کو تو بتا رہا ہے انہیں خلیفے کی ضرورت نہیں, جن کے لیے تو بنا رہا ہے وہ موجود نہیں, پہلے 10-12 بندے تو بنا. توجہ ہے نا. تو اب آگے توحید آئی نہیں, میں خلیفہ پہلے بناؤں گا, بندے بعد میں بناؤں گا. یا اللہ کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ وہ 10-12 بندے جب میں خلیفہ بناؤں گا تو وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے کہ اللہ تو نہ بنا, ہم اکٹھا ہو کے بنا لیں گے. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے, میں نے کچھ کہا ہے. توجہ رکھیے گا. تو اللہ نے کہا نہیں, پہلے خلیفہ بناؤں گا پھر بندے بناؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اے دنیا والوں ہم خلیفہ بندوں کے اجماع سے نہیں بناتے, اپنی رضا سے بناتے ہیں. بندوں کے اجماع سے خلیفہ نہیں بنتا, سلامت رہیے. اللہ کی رضا سے خلیفہ بنتا. اچھا سب نے کہا نہ بنا, ایک نے کہا کہ بنا. ایسے ہی ہے, سب نے کہا نہ بنا, ایک نے کہا کہ بنانا ہے. اب مجھے بول کے بتائیے سب کی مانی گئی یا ایک کی؟ جو ہے نا, یہ جو میرے بچے ہیں نا جوان, یہ جو سب ہے نا اسے مولوی کی اصطلاح میں اجماع کہتے ہیں. یہ جو سب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایسا کام جس پہ امت اکٹھی ہو جائے اور اکٹھا کر کے اسے انجام دے, ہم کہتے ہیں کہ یہ امت کا اجماع ہے اس لیے ہم نے کیا ہے. تو اس وقت اجماع میں اور امت میں کون تھے؟ ملائکہ اور جن. سب کہہ رہے تھے نہ بنا, ایک کہہ رہا تھا کہ بناؤں گا. اچھا جن بھی بے خطا, فرشتے بھی معصوم. ابھی وہ شیطان نہیں بنا تھا جس نے آدم کا انکار کیا تھا, ابھی وہ بھی معصوم تھا. تو اس کا مطلب جن بھی معصوم, فرشتے بھی معصوم, ان معصوموں نے مل کے کہا نہ بنا. اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون. چپ, خاموش ہو جاؤ. تو اب مجھے یہ بتائیے سب کی مانی گئی یا ایک کی مانی گئی؟ اب اگر اس جملے پہ بھی خاموش رہے تو مجھے تکلیف ہوگی کہ میں نے اتنا بہترین جملہ پڑھا اور خلافت سننے والے چپ کر کے سنتے رہے. تو سب کی نہیں مانی گئی, ایک کی مانی گئی ہے. تو پھر گھر جا کے ذرا اس بات کو سوچنا ضرور, جو اللہ نوری مخلوق کا خلافت کے موضوع پہ اجماع برداشت نہیں کر سکتا, وہ عرب کے بدوؤں کا اجماع برداشت کیسے؟
ٹوٹکوں میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ جتنے مجمع تھک کے چھوڑ دو. اب میری مجبوری ہے، میں نے موضوع پورا کرنا ہے. توجہ ہے نا؟ وہ اللہ جو خلافت کے معاملے میں نوری مخلوق کا اجماع قبول نہ کرے، وہ تیرا میرا اجماع قبول کیسے کرے گا؟ اچھا تو اللہ نے کہا میں نے بنانا. اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد یہ گئے پھر کہا آ جاؤ اکٹھے. جنہوں نے فرشتوں نے کہا یا اللہ اب کیا ہوا ہے؟ تو اللہ نے کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اے فرشتوں میں بنا رہا تھا خلیفہ، تم نے کیا ہے اعتراض، اگر تم سچے ہو تو ان ہستیوں کے نام بتاؤ. اگر تم نے اعتراض کیا ہی ہے، سچے ہو تو ان ہستیوں کے، آپ جملہ سنیے گا، ان ہستیوں کے نام بتاؤ. تو سب نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہم کچھ نہیں جانتے. تو اللہ نے، میں جملہ میں نے آہستہ کہنا ہے، وصول آپ نے کرنا ہے. کیا کہا؟ یا اللہ ہم کچھ نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے دنیا کو بتا دیا علم نہ ہو تو خلافت میں مشورے نہیں دیے جاتے. علم نہ ہونا تو خلافت میں مشورے نہیں دیے جاتے. خان صاحب تشریف لائے، ان کی نظر کر رہا ہوں اگلا جملہ. اگر علم نہ ہو تو خلافت میں مشورے نہیں دیے جاتے. تو پھر جملہ سنیے، بے علم خلافت میں مشورہ دینے کے قابل نہیں، خود جاہل خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ بے علم کا اللہ مشورہ قبول نہیں کرتا، تو اگر خود خلیفہ ہی جاہل ہو تو وہ بن کیسے سکتا ہے؟ توجہ ہے، بس 4 جملے میں نے اور پڑھنے ہیں تاکہ میرا موضوع مکمل ہو جائے، کوئی چیز رہ نہ جائے. اچھا تو اللہ نے کیا کہا؟ فقالا یا آدم، اے آدم. آدم نے کیا کہا؟ جی اللہ باسماء انبئہم باسمائہم، اے آدم کیا تو ان کے نام جانتا ہے؟ آدم نے کہا یا اللہ ان کے نام جانتا ہوں تبھی تو خلیفہ ہوں. ان کے نام میں جانتا ہوں تبھی تو میں تیرا خلیفہ ہوں. اب آدم نے نام بتائے، میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے ہیں، آپ جانتے ہیں. آدم نے نام بتائے. اچھا جیسے ہی آدم نے بتائے نام تو جھکا کون؟ فرشتے یا آدم؟ فرشتے جھکے یا آدم؟ جن جھکے یا آدم؟ جیسے ہی آدم نے یہ نام بتائے تو آدم کے سامنے فرشتے جھک گئے، آدم کے سامنے جن جھک گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا جسے فرشتے بھی جھکے، جسے جن بھی جھکے. اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا جسے فرشتے جھکے اور جن کے گھر ایک مرتبہ فرشتہ پھیرا لگائے اور پھر پورا گھر روتا نظر آئے. اس پورے گھر میں اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا خلیفہ اسی گھر میں ہوگا کہ جن کے دروازے پہ فرشتوں کا سردار کھڑا ہو کے کہے انا حیات الحسن. انا حیات الحسن. تو یہ گھر ہے خلافت کا، جو یہ گھر ہے ولایت کا، یہ گھر ہے امامت کا. اچھا ایک تو جھکے فرشتے، دوسرے جھکے جن. پنجابی جملہ کیونکہ پنجابی سواد بنا ہے، اگر اس جملے کو میں نے اردو میں کہا تو اس کا لطف ختم ہو جائے گا. ایک خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے فرشتے جھکے، پنجابی سمجھائے. دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ حضرات جدے سامنے جن جھک جان، او ہوتا ہے اللہ دا خلیفہ. تے جنوں جن چمڑ جان اور اللہ دا خلیفہ نہیں ہوتا. اللہ کا خلیفہ وہ ہے جس کے سامنے جن جھکے اور جسے چمڑ جائے وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوتا. آپ خود دیکھ لیں کہ کس کس کے سامنے جھکے تھے.
کن کن کو چمٹ گئے تھے؟ توجہ ہے نا؟ اب میں پوری جنگ پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میں نے اس موضوع کو مکمل کرنا. اب مجھے آپ بول کے بتائیں, اللہ نے سوال کیا تھا نا, جواب کس نے دیا؟ فرشتوں نے یا آدم نے؟ بس میں اپنی جملے گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں اسی جملے پہ, توجہ رکھیے گا. سوال کیا اللہ نے, جواب کس نے دیا؟ آدم نے. فرشتوں نے نہیں دیا, جنوں نے نہیں دیا, اللہ کے سوال کا جواب دیا ہے آدم نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اس سے بڑا جملہ خلافت کے اوپر میں نہیں پڑھ سکتا کہ جواب دیا آدم نے. تو اس کا مطلب یہ ہے خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو جواب بتائے, جو پوچھتا نظر آئے, وہ خلیفہ نہیں ہوتا. اور اگر کوئی خلیفہ بن کے تمہیں پوچھتا نظر آئے تو میں اور کچھ نہیں کہتا, بس اتنا خیال کرنا جو خلیفہ ہو کے تجھے پوچھتا نظر آئے پھر وہ بندوں کا بنایا ہوا خلیفہ ہوگا, اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ. ہاں جی, جو خلیفے کی مسند پہ بیٹھ کے تمہیں پوچھتا نظر آئے وہ پھر بندوں کا بنایا ہوا ہے. مجھے بتائیں جنہیں ہم نے مانا ہے, ان میں سے کوئی ایک دکھایا جائے کہ جس نے کبھی کسی سے جا کے کوئی مسئلہ پوچھا ہو. جن باروں کو ہم نے مانا ہے. اور بس آخری بات, اور آپ کی ذہن بات تمام, اس کے علاوہ نبوت کی ہے 5 خصوصیات. کتاب ہے جو میں نے حوالہ بھی دیا, الفین, توجہ ہے نا, اس کے اندر 2000 دلیلیں ہیں خلافت پہ. 1000 دلیل آیات و حدیث کی روشنی میں, اور 1000 دلیل عقلی, یعنی 2000 دلیلیں دی ہیں. علامہ بولیے کسی کو پتا ہو کہ لکھنے والا کون ہے؟ علامہ ہندی, اتنے بڑے عالم دین, انہوں نے لکھی الفین. 2000 دلیل, ان میں سے ایک عقلی دلیل انہوں نے درج کی کہ نبوت کے لیے 5 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. پہلی یہ ہے کہ ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو. ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب معجزہ ہو. ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم علم لدنی ہو. ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہادر و دلیر ہو. اور ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان کا ہو. تو اس کا مطلب ہے نبوت کے لیے یہ 5 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے کہ عالم علم لدنی ہو, اعلیٰ خاندان کا ہو, معصوم ہو, بہادر ہو, صاحب معجزہ ہو, اور نبی کے خلیفے کے لیے بھی ان 5 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. میں کہتا ہوں تعصب کی اینک اتاریے اور دنیا میں نگاہ دوڑائیے. دنیا میں جتنے بھی دعوے داران خلافت ہیں, چاہے وہ بنی تیم سے ہوں, چاہے وہ بنی عدی سے ہوں, چاہے وہ بنی امیہ سے ہوں, چاہے وہ بنی عباس سے ہوں, چاہے وہ سلجوکیوں میں سے ہوں, چاہے وہ سامانیوں میں سے ہوں, چاہے وہ آل محمد میں سے ہوں, دنیا میں جتنے بھی دعوے داران نبوت ہیں ان کو ان 5 خصوصیات پہ تولو. جو بھی ان 5 خصوصیات پہ پورا اترے وہ نبی کا خلیفہ ہے. یہ جملہ ہے محمد حسین نجفی کا. وہ فرمایا کرتے تھے, مجھے خدا کی قسم میں منبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں. کون؟ محمد حسین نجفی, کہ میں منبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں, میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, مشرق سے مغرب تک میری بات کو لے جاؤ, شمال سے جنوب تک میری بات کو لے جاؤ. اور وہ قسم اٹھا کے کہا کرتے ہیں کہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ اگر تعصب کی اینک اتار کے, اناد کا دامن چھوڑ کے, بزرگوں کی اندھی تقلید کا پٹا توڑ کے اللہ کا قرآن پڑھو, محمد کا فرمان پڑھو, بزرگوں کا کلام پڑھو اور تاریخ اسلام پڑھو, تو مجھے خدا کی قسم ہے اللہ کے کلام میں, نبی کے فرمان میں, بزرگوں کے بیان میں اور تاریخ اسلام میں ان 5 نبوت کی خصوصیات کا وارث یا علی نظر آتا ہے یا اولاد علی نظر آتی ہے.
علاوہ صاحب معجزہ کون ہے جو خود محمد کا معجزہ ہو؟ علی کے علاوہ بہادر کون ہے جن کو میں جملہ روک کے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ شکر ہے کہ وہ جملہ میرے منہ سے نکلا نہیں، تو جو ہے نا جن کو جنگوں میں گھوڑے لے کے بھاگ جاتے تھے، توجہ ہے نا، تو بہادر کون ہے علی کے علاوہ؟ علی کے علاوہ معصوم کون ہے؟ تو ان 5 خصوصیات کا حامل یا علی نظر آتا ہے یا علی کی اولاد نظر آتی ہے، تو محمد کے خلیفے 4 نہیں، محمد کے خلیفے ہیں 12۔ میں نے آپ کے سامنے پوری تفسیر بیان کی، یہی جو محمد اپنے خلیفے بنا گیا تھا، اسی کا درد تھا امت کہ محمد نے ہمیں کیوں نہ بنایا۔ اللہ ٹائم انتہائی زیادہ ہو گیا ہے، میں مختصر سے 2 جملے قربت آل محمد کے بیان کروں۔ 10 محرم کی رات تھی، حسین خیموں کے پاس سے گزر رہے تھے، کسی خیمے میں قاسم تیار ہو رہا تھا، کسی خیمے میں لیلا اکبر کو تیار کر رہی تھی، ایک ایسا خیمہ تھا جس خیمے میں کلثوم عباس کو تیار کر رہی تھی۔ خیموں سے چلتے چلتے میرا حسین ایک ایسے خیمے کے پاس آیا کہ جس خیمے کے اندر زینب اپنے 2 بیٹوں کو تیار کر رہی تھی، تیار کر کر کے کہہ رہی تھی کہ اے محمد، صبح سب سے پہلے حسین پہ قربانی تم نے پیش کرنی ہے، اور اے محمد یاد رکھنا میں ہوں علی کے علم کی وارث، اس لیے میں جانتی ہوں کہ جب تم جنگ کے لیے جاؤ گے نا تو جنگ کرتے کرتے تم پانی کے قریب پہنچ جاؤ گے، خبردار میں تمہیں وصیت کر رہی ہوں وہاں جا کے پانی نہ پینا، کیونکہ حسین کا اصغر پیاسا ہوگا۔ اجر من اللہ، حسین کی سکینہ پیاسی ہوگی۔ گزری 10 محرم کی رات، طلوع ہوا 10 محرم کا دن، اونو محمد آئے اجازت مانگنے، حسین نے اونو محمد کو لڑنے کی اجازت دی۔ اب دونوں شہزادے قلب لشکر پہ حملہ آور ہوئے، میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ پہ، قلب لشکر پہ پلٹا لڑوا کرتے کرتے یہ دونوں شہزادے پانی کے کنارے پہنچے۔ جیسے ہی پانی کے کنارے پہنچے دونوں تھے پیاسے، پانی کو دیکھا اپنی ماں کی وصیت یاد آئی، پانی نہیں پیا۔ جیسے ہی یہ دونوں شہزادے زمین پہ گرے اور انہوں نے یہ کہا اے حسین ہماری مدد کو آئیے۔ اب جناب حسین اونو محمد کی مدد کے لیے جب چلے، اب حالت کیا تھی؟ چھوٹا شہید ہو چکا تھا، بڑے کے سانس باقی تھے اور ان کی زبان ہل رہی تھی۔ حسین نے اپنا کان ان کی زبان پہ رکھا، جہاں ان بول کے کہہ رہے تھے اے آقا حسین ہماری ماں کو ہمارا پیغام دے دینا کہ تمہارے بیٹوں نے تمہاری وصیت پہ عمل کیا ہے، اور ہم پانی کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن ہم نے پانی کو منہ سے نہیں لگا۔ اجرکم اللہ، شام غریبہ ہوئی، شہداء کے سارے اکٹھے ہوئے اور 2 منزلیں بڑھائی۔ جناب زینب اونو محمد کو نہ روئی۔ 11 محرم کا دن طلوع ہوا، حسین کے اکبر کو روتی رہی، حسین کے اصغر کا ماتم کرتی رہی، اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا۔ بی بی کوفے پہنچی، حسین کے اکبر کا ماتم کیا، حسین کے اصغر کا ماتم کیا، اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کیا۔ بی بی شام پہنچی، میں کیا پڑھوں اور آپ کیا سنیں گے؟ حسین کے اکبر کا ماتم کیا، حسین کے اصغر کا ماتم کیا، اونو محمد کو یاد نہیں کیا۔ بی بی نے شام میں قید گزاری، اجرکم اللہ، حسین کے اکبر کو روتی رہی،
حسین کے اصغر کو روتی رہی، عباس کے بازو کو روتی رہی، قاسم کے ٹکڑوں کو روتی رہی، لیکن اپنے بیٹوں کو یاد کر کے نہیں ہوئی۔ جب قید رہا ہوئی حسین کے اکبر کو روتی رہی، اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کیا۔ خدا کی قسم اگر ماتم کرنے کا دل کرے تو اپنا ہاتھ سینے پہ مار کے یا زینبوں کی صدا بلند کیجئے گا۔ جب سر واپس ہونے لگے نا تو اب راوی روایت کرتا ہے ایک تشت میں ایک سر آیا، سپاہی نے اوپر سے کپڑا ہٹایا، سپاہی نے بول کے کہا اس سر کا وارث کون؟ جناب لیلا نے کہا اس سر کی وارث میں ہوں، یہ میرے اکبر کا سر ہے۔ پھر دوسرا تشت آیا، سپاہی نے کپڑا ہٹایا اور کہا اس سر کا وارث کون؟ جناب سلوہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہنے لگی یہ میرے قاسم کا سر ہے، اس کی وارث میں ہوں۔ پھر آیا سر، کپڑا ہٹایا، کہا اس کا وارث کون؟ جناب کلثوم آگے بڑھی یہ میرے عباس کا سر ہے، اس کی وارث میں ہوں، تیاری کرتے آئیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا، کیونکہ اس سے بڑے جملے مصائب کے میں اور بیان نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اور سر آیا، اس سر سے کپڑا ہٹا، سپاہی نے کہا اس کا وارث کون ہے؟ اب جناب رباب نے اس سر کو دیکھا، رونا شروع کیا، آگے بڑھ کے جناب رباب کہنے لگی یہ میرے شیبہ کے اصغر کا سر ہے، اس کا وارث میں ہوں۔ اب اگلا منظر عجیب ہے، اگلا جب تشت آیا، تشت سے کپڑا ہٹا، اس تشت میں تھے دو سر، اجرکم اللہ، اس میں تھے دو سر۔ سپاہی نے کہا ان کا وارث کون ہے؟ جیسے ہی سپاہی نے یہ جملہ کہا، جناب فضہ نے زینب کو دیکھا کہ زینب یہ کہے گی کہ یہ میرے اول کا سر ہے، یہ میرے محمد کا سر ہے، اس کی میں وارث ہوں۔ سپاہی نے یہ کہا بتاؤ ان کا کون وارث ہے؟ جناب فضہ کہتی ہے زینب نے دیکھ کے کہا اے سپاہی ان سروں کو واپس لے جا، یہ لا وارث ہے اور ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ مجھے اکبر کا صدقہ، مجھے قاسم کا اجرکم اللہ۔ آخری جملہ، روتی رہی حسین کے اکبر کو، اپنے بیٹوں کو نہ روئی، مدینے آ گئی، نبی کی قبر پہ گئی، ماں کی قبر پہ آئی، ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے کہتی ہے اے ماں تو بھی دربار گئی تھی؟ میں صرف دربار نہیں بلکہ میں بغداد بھی گئی، لیکن اے ماں ذرا قبر سے باہر آ کے دیکھ تیری بیٹی ابھی بھی زندہ ہے۔ اجرکم اللہ، بڑی منظور و مقبول مجلس ہے۔ اپنے بہن کی ایک نبی کے پاس گئی، کہنے لگی اے میرے نانا تیرا سب کچھ بچائی ہوں، اپنا سب کچھ لٹائی ہوں، اپنا دامن خالی کر کے آئی ہوں، اپنے بچے مروائی، بھائی مروائی، خاندان لٹوائی ہوں۔ بس نبی کی قبر سے جیسے جناب سیدہ جدا ہوئی نا، اب جناب عبداللہ کے گھر تشریف لے گئی۔ جب اپنے گھر تشریف لے گئی نا، اس مصلی پہ آ کے بیٹھی جہاں پہ جناب زینب پہلے بیٹھا کرتی تھی۔ بی بی کی ہیں دو بیٹیاں، آگے بڑھ کے کہتی ہیں اے ضعیفہ، آپ نے محسوس نہیں کیا اس جملے کو، اے ضعیفہ تمہیں یہاں پہ کس نے اجازت دی کہ بیٹھو؟ یہ ہماری ماں کا مصلی ہے۔ اتنا جملہ سننا تھا یا سفید بال ہٹا کے جناب زینب نے کہا اے میری بیٹی ہو ذرا پہچانو تو صحیح، میں تمہاری ماں زینب ہوں اور میرے سر کے بال اور شام کے دربار میں سفید۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس یہی جملہ آخری جملہ ہے، جو ابھی تک نہیں رو سکا اسے رونے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا۔ اب مصلی پہ بیٹھی ہے، حسین کی اکبر کو رو رہی ہے، حسین کے اصغر کو رو رہی ہے،
قاسم کا ماتم کر رہی ہے لیکن اونو محمد کا ماتم نہیں کر رہی. لیکن جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوئی تو اونو محمد کا کمرہ تھا, اس کے اندر دو چھوٹے چھوٹے مسلے تھے. ان چھوٹے چھوٹے مسلوں کو دیکھ کے جناب زینب سے رہا نہ گیا. زینب نے مسلوں کو سینے سے لگایا اور لگا کے کہا, ہائے اوم تیرا ارمان, ہائے محمد تیرا ارمان, اور تمہیں ماں مل گیا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. یا اہل بیت محمد و اہل بیت محمد, ہمارا یہ ذکر فضائل, ذکر مصائب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب شہدائے پشاور, شہدائے سعودی عرب اور مرحوم مغفور برکت علی اسدی صاحب, علی رضا اسدی صاحب اور اس خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور جو شہدائے شاہ نجف, ان کی ارواح کو اس کا ثواب نصیب فرما. بحق محمد و آل محمد, شوکت علی اسدی صاحب, لیاقت علی اسدی صاحب, بحق محمد و اہل بیت محمد, ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما, ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما, رزق میں وسعت عطا فرما, ان کے گھروں پہ برکت کا نزول فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد, شوکت علی اسدی صاحب کو نواسہ عطا فرما. خصوصی دعائیں آپ بھی کیجیے گا. ان کی بیٹی کی گود کو اولاد نرینہ سے پر فرما. جن کی اولاد ہے ان کی عمر دراز فرما. جن کی گود خالی ہے ان کی گود کو آباد فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد, جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں, خالق اکبر آپ تمام کے حاضرین کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. بحق محمد و اہل بیت محمد صدیق حیدری صاحب, خالق اکبر انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. انجمن جان سالانہ اہل بیت پاکستان میں جتنے بھی ارکان ہیں, خالق اکبر ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بحق محمد و اہل بیت محمد, ظفر عباس صاحب انہوں نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے, خالق اکبر ان کی دعاؤں کو قبول فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد, سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. یا اللہ جو ہم نے دعا مانگی ہے قبول فرما. یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد, ہمارے ذاکر اہل بیت, ان کے بڑے بیٹے خالق اکبر انہیں بھی اولاد نبیل عطا فرما, اولاد صالح عطا فرما. لوگوں کے جتنے بھی اولاد جن کے پاس ہیں ان کے اگر رشتہ کے مسائل ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرما. ہر ایک کی اولاد کے مستقبل کو روشن فرما, ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جتنے جوان باطنی اللہ تعالی یہاں پہ تشریف فرمائے, ان کے علم دین و دنیا اور معرفت اہل بیت میں اضافہ فرما. سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں اپنے امام کے لشکر کا سپاہی بنا, ہمیں اپنے امام کی قول پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنے امام کی قدموں کے نیچے شہادت عظموں کی سعادت عطا فرما. یا اللہ جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ قبول فرما, جو بھول گیا وہ مرحمت فرما, جو دلوں میں باقی ہے تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے وہ بھی قبول مقبول فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد سید ظفر حسین شاہ صاحب, بحق محمد و اہل بیت محمد, خالق اکبر ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل علی محمد وعلى آلہ